ایک مسلمان جن سے مکالمہ، ایک سچی مگر پر اسرار داستان۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن وہ حقیقت ہونے کے باوجود غیب کا حصہ ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حیران کن داستان سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک انسان اور ایک مسلمان جن آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک عرب صحافی کی لکھی ہوئی روداد ہے جسے دنیا "A Dialogue with a Muslim Jinn" کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم ہر بات کو وحی نہیں سمجھیں گے۔ جو قرآن و حدیث سے میل کھاتی ہو اس کو قبول کریں گے اور باقی ہر ایک چیز کو روایت سمجھ کر سنیں گے۔ یہ واقعہ مصر کے ایک صحافی محمد عیسیٰ داؤد۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا، فضا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ کچھ لمحوں بعد ایک آواز آئی، نہ مردانہ نہ زنانہ، بلکہ خوف اور سکون کے درمیان معلق۔ عیسیٰ داؤد نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میرا نام ابن کنجور ہے اور میں بمبئی ہندوستان سے آیا ہوں۔ جواب آیا، میرا نام ابن کنجور ہے، میں بمبئی ہندوستان سے آیا ہوں اور میں مسلمان جن ہوں۔ یہ سن کر عیسیٰ داؤد کا دل زور سے دھڑکا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا۔ عیسیٰ داؤد نے اگلا سوال کیا، تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ جن خاموش ہو گیا اور چند لمحوں یوں صحافی داؤد کو گورا جیسے انسان کا دل پڑ رہا ہو یا غصے میں ہو۔ پھر جن بولا، قسم کھاؤ کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ عیسیٰ داؤد نے کہا، میں اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھاؤ مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میں تمہیں اپنی عمر بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، قسم کھاتا ہوں۔ تب جن نے کہا کہ انسانی حساب سے میں 15 یا 17 سال کا ہوں، لیکن جنوں کے حساب سے میری عمر 180 سال ہے، اور یہ ہماری دنیا میں جوانی سمجھی جاتی ہے۔ یہ سن کر عیسیٰ داؤد کو احساس ہوا کہ وہ ایک بالکل مختلف مخلوق سے بات کر رہا ہے۔ عیسیٰ داؤد نے پوچھا، کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ جن بولا، ہاں، وہ تقریباً 900 سال کے ہیں اور میرے دادا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا۔ تمہارے والد زندہ ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے؟ وہ تقریباً 900 سال کے ہیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا۔ ہم مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، نیک بھی ہیں اور شریر بھی، شیطان بھی ہیں اور مسلمانوں کے دوست بھی۔ پھر اس نے بتایا کہ جن بھی شادی کرتے ہیں ان کے بھی قبائل ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، لیکن ان کی دنیا ہماری دنیا کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہے۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں۔ جن نے یہ بھی کہا کہ ہم میں بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، نیک بھی ہیں، شریر بھی ہیں اور مسلمان دوست بھی ہیں۔ اس نے بتایا کہ شیطان بھی جن ہے، لیکن ہر جن شیطان نہیں۔ بعض جن نماز پڑھتے ہیں، بعض قرآن سنتے ہیں اور بعض انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس نے افسوس سے کہا کہ انسان ہمیں بلا وجہ پکارتے ہیں، جادو، تعویذ اور خواہشات کے لیے، اور پھر خود کو اور ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے جن سے پوچھا کہ کیا جن انسان پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ تو جن نے جواب دیا، ہاں، لیکن ہر بیماری قبضہ نہیں اور ہر قبضہ جن نہیں۔ وہ بولا، سب سے مضبوط ہتھیار کیا ہے؟ جن نے جواب دیا کہ اللہ کا ذکر جس گھر میں پڑھا جائے وہاں کوئی بھی انسان دشمن جن داخل نہیں ہو سکتا۔ آخر میں جن نے کہا کہ ہم بھی تمہاری طرح مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن تم انسان اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت اور اللہ کو پیارے ہو۔ ہم بھی تمہاری طرح مخلوق ہیں لیکن تم انسان اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہو۔
فرشتہ داؤد لکھتے ہیں وہ آواز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور میں دیر تک سوچتا رہا کہ ہم ایک ایسی دنیا کے ساتھ رہ رہے ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے جن ہوں، چاہے قبر ہوں، چاہے آخرت ہو اور چاہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہو۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غیب پر ایمان ضروری ہے، لیکن جنوں پہ اور باقی حرام چیزوں سے رابطہ حرام اور غیر شرعی ہے۔ ہاں، جنوں سے رابطہ حرام ہے۔ اصل حفاظت قرآن اور ذکر میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے مزید ابواب یا جنات کے متعلق قرآنی حقائق ویڈیو کو صورت میں لائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔